بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ضروری ہیں۔ انتخابات پاکستانی عوام کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ کون اقتدار میں آتا ہے، اقتدار میں کیسے آتا ہے یہ اہم ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت کا ساتھ دے رہا ہے، پاکستان میں منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کی حمایت کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ کون منتخب ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمہوریت کا چیمپئن کہلانے والے امریکہ کی مداخلت سے ہی پاکستانی رجیم چینج آپریشن کے ذریعے عمران خان کی منتخب حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس نے حماس کے ساتھ اسرائیل کے تنازع میں پھنسے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سفارتی کوششوں میں مخصوص نتائج حاصل کیے ہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس نے حماس کے سیاسی ونگ کے ساتھ اپنے رابطوں کا استعمال کیا ہے۔ پیوٹن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے شرق اوسط میں حالات مزید کشیدہ ہوئے ہیں، روس یرغمالیوں کی لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ روس کی کوششیں اگرچہ روسی شہریوں کی مدد کے لیے کی گئی ہیں، لیکن دوسروں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ صدر پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کوششوں کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے اور یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ روس جو تقریباً 2 سال پرانے یوکرین تنازع کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کے روایتی حریف ایران کے قریب آ چکا ہے، اس نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی حمایت دوبارہ جاری کی ہے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائی پر تنقید کی ہے۔ روس نے دوستو یہ بھی کہا ہے کہ شرق اوسط میں تشدد خطے میں امریکی پالیسی کی ناکامیوں کی عکاسی کرتا ہے اور یہ سب کچھ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے شرق اوسط میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات کرنے کے لیے ایک کال کی ہے آپس میں، کیونکہ امریکہ اور ایرانی حمایت یافتہ پروکسیز پورے خطے میں دوستو ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے حملے کر رہی ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور اپنے دفاعی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ انڈیا کے پرشانت کشور نے کہا ہے کہ ملکی سطح پر مسلم قوم کے اندر سیاسی لاشعوری اور قیادت کا فقدان ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بار اس قوم کو کسی نہ کسی مسیحا کی تلاش ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر سیاسی لڑائی یہ لوگ خود سے نہیں لڑنا چاہتے، بلکہ انہیں بی جے پی مخالف کسی نہ کسی مورچے یا کسی نہ کسی سیاسی رہنما کی قیادت چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی بساط مضبوط کرنے اور لیڈرشپ تیار کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دراصل دوستو، پرشانت کشور اپنے ایک پرانے بیان کی وجہ سے ایک نئے سوال کا سامنا کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں سے زیادہ ڈری ہوئی قوم میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بی جے پی کا اتنا ڈر ہے کہ وہ سوتے جاگتے ہر وقت بی جے پی دیکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کے بچوں کو مزدور بنا دیا، ان کا مستقبل چھین لیا، ان کا خون چوس لیا، اس پارٹی کو بھی مسلمان بی جے پی کے ڈر سے ووٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ بغیر جدوجہد کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن آج کا مسلمان جدوجہد کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو فکر بہت ہے، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، بس 5 سال بیٹھ کر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کون بی جے پی کو ہرائے گا، اور الیکشن کے وقت لگتا ہے کہ جو بی جے پی کو ہرائے گا اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ پرشانت کشور نے کہا کہ میں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ آپ کے حالات ایسے اس لیے ہیں کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ نہیں چلتے۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں بغیر جدوجہد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن آج سیاست کرنے والے مسلمان جدوجہد نہیں کرنا چاہ رہے۔
وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی الائنس بن جائے، کوئی گٹھ بندھن بن جائے، کوئی ممتا دیدی آ جائے، کوئی راہل گاندھی مل جائے، کوئی لالو آ جائے، کوئی پرشانت کشور آ جائے اور وہ ہمیں بی جے پی سے نجات دلائے۔ برطانیہ کے اخبار دا گارڈین اور معروف تھنک ٹینک نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے میاں نواز شریف چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ عمران خان سے بہتر وہ وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے برطانوی اخبار لکھتا ہے کہ میاں نواز شریف امریکہ، چائنا اور انڈیا کے ساتھ تعلقات دوبارہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے دور اقتدار میں بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ دا گارڈین کا کہنا ہے کہ الیکشن مہم کے دوران لیگی قائد نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہتری کی جانب گامزن کرنے کے عوام سے وعدے کیے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف ایک بزنس مین ہیں جو مارکیٹس اور قرض دہندگان کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ برطانوی اخبار اور برطانوی تھنک ٹینکس نے پاکستانی معیشت اور بیرون ممالک سے تعلقات میں بہتری کے لیے نواز شریف کے لیے 5 سال کی مدت کو ضروری قرار دیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف نے حال ہی میں جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں، صرف ایک جماعت کو اکثریت ملنی چاہیے۔ نواز شریف نے پاکستانیوں کو اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ملک سے گالم گلوچ اور بدتمیزی کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کاسٹ کریں۔ دہلی کی طرف مارچ کرنے والے کسانوں کو روک دیا گیا ہے۔ کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر دوستو پولیس نے کئی مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے معاملے پر اتفاق نہ ہوا تو وہ ان رکاوٹوں سے آگے بڑھیں گے اور ان کو رونتے چلے جائیں گے اور دہلی میں داخل ہو جائیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک پولیس ہمارے گرفتار افراد کو رہا نہیں کرتی ہم پولیس سے بات نہیں کریں گے۔ مظاہرین میں شامل کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ چاہے ایسی رکاوٹیں توڑنی ہی کیوں نہ پڑے، ہمیں مرنا ہی کیوں نہ پڑے، ہم دہلی میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے مطالبات تسلیم کروائیں گے۔ پاکستان میں منعقد ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس نے مجموعی طور پر منفی تصویر پیش کی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے بڑے اخبارات، ٹی وی چینلز اور ویب سائٹس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات شفاف ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ معروف امریکی میگزین ٹائم نے لکھا ہے کہ پہلے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور پھر دھوکہ دیتی ہے۔ پاکستان کے معاملے میں تاریخ نے اپنے آپ کو عجیب انداز سے دہرایا ہے۔ یہاں المیہ کے پہلو بے پہلو دھوکہ بھی ہے۔ چند مزید میگزین لکھتے ہیں کہ شفافیت غائب ہے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ یہ بات اب راز نہیں رہی کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے خلاف کھل کر قبل از وقت انتخابات دھاندلی کی گئی ہے۔ معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ پاکستان کو ایک اور غیر شفاف اور غیر منصفانہ انتخابات کا سامنا ہے۔ 2018 میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، تب بھی دھاندلی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ وہی ماحول ہے، وہی الزامات ہے اور وہی وضاحتیں ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ مزید لکھتا ہے کہ واضح طور پر طے کر لیا گیا ہے کہ ایک خاص پارٹی کو کسی بھی صورت اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے نہیں دینا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی شکل میں موروثی سیاسی قوتیں ہیں جو اقتدار کے ایوان تک پہنچنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف غیر معمولی مقبولیت سے ہمکنار عمران خان ہیں جو جیل میں سڑ رہے ہیں۔ کارکنوں کی گرفتاری اور عدالت سے سزائیں سنائے جانے سے پی ٹی آئی کے حامیوں کی خاصی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر لوگوں میں الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ جوش و خروش نہیں ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت کو اچھی طرح معلوم ہے، اندازہ ہے کہ کیا نتائج برآمد ہونے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں میں اچھی خاصی مایوسی بھی پائی جاتی ہے۔ سورج میں ہونے والے ایک بڑے دھماکے نے دوستو آسٹریلیا میں ریڈیائی خلل پیدا کر دیا۔ اس دھماکے کی لہر نے 14 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کیا۔
سورج کے دھماکے کی لہر نے ریڈیشن کے ذریعے زمین کی اوپری تہوں کو شدید متاثر کیا، جس کے نتیجے میں آسٹریلیا میں شارٹ ویو ریڈیو بلیک آؤٹ ہو گیا۔ سورج میں ہونے والے دھماکے نے پلازما کی ایک بڑی لہر بھی پیدا کی۔ سورج میں یہ دھماکہ دوستو 6 فروری کی صبح رونما ہوا۔ سورج کے جس حصے میں یہ دھماکہ ہوا اسے AR-3575 کہا جاتا ہے۔ دھماکے میں جو لہر نکلی اسے M4 کلاس کا نام دیا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے ضلع سرگودا کے قصبہ للیانی میں دوستو پہلی مرتبہ خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس علاقے میں 2013 اور 2018 میں بھی خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ ماضی میں بھی پنچایت نے خواتین کو ووٹ دینے سے روک دیا تھا۔ عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کا تماشا تو صرف ایک رسم کے طور پر رچایا جا رہا ہے۔ یہ بھی تاثر عام ہے کہ نون لیگ کو حکومت دینے کے ارادے ہیں، لیکن یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کیا نون لیگ قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت لے بھی پائے گی کہ نہیں۔ سرپرائز کی بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر غصے میں ہیں اور وہ بڑی تعداد میں نکل کر سلیکشن کے پروسیس کو الیکشن میں بدل کر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد اراکین اسمبلی کی بڑی تعداد کو کامیابی دلوا کر اس سلیکشن کو الیکشن میں بدل دیں گے۔ لیکن دوستو ایسا ہوا تو پھر کہا جا رہا ہے کہ آزاد نہیں رہیں گے اور انہیں قابو کر لیا جائے گا اور تحریک انصاف کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اب جس قسم کی جمہوریت ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہائیبرڈ اور کنٹرولڈ ہوگی۔ بنگلہ دیش ماڈل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات طے ہے کہ سیاستدانوں اور سول حکومت نے بہت سپیس کھو دی ہے، جس کی واپسی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بغیر کچھ کیے یہ سپیس سول حکومت اور سیاستدانوں کو دے دے گی تو بھول جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ عمران خان کی طرح فوج سے ہی ٹکر لے کر اور 9 مئی جیسے واقعات سے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کیا جا سکتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے تو ملک سیاست کے نقصان کے ساتھ سب سے زیادہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ انصار عباسی سینئر NL تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا عمران خان اور تحریک انصاف کو سامنا ہے۔ مسئلہ لڑائی سے حل نہیں ہوگا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے جیتنا ہے تو پھر سیاستدانوں کو دائرے کا سفر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب حکومت ملے جیسے بھی ملے تو پھر کام اور پھر کام ہی پر زور دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے۔ عمران خان بے شک ایک پروجیکٹ تھے، وہ سلیکٹڈ تھے۔ اگر ان کی حکومت نے بہترین کارکردگی دکھائی ہوتی، سرکاری اداروں کو سروس ڈیلیوری کے لیے فعال کیا ہوتا تو آج عمران خان یہ کچھ نہ دیکھ رہے ہوتے اور نہ ہی جمہوریت مزید کنٹرول ہو جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف بھی ایک پروجیکٹ کے طور پر ہی سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم وہ بنتے ہیں یا شہباز شریف یا کوئی اور، اس کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا۔ اگر سیاستدان بادشاہوں کی طرح حکومت کریں گے، نہ طرز حکمرانی ٹھیک کریں گے، نہ ہی سرکاری اداروں کو عوامی خدمت کے لیے فعال بنائیں گے، معیشت کا بھی ستیہ ناش کریں گے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیاسی معاملات میں مداخلت کا راستہ دوستو آسان ہو جائے گا۔ میوزک بینڈ سٹرنگز کے رکن اور نامور کمپوزر گلوکار بلال مقصود نے اس برس اگست میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوٹیوب پر مذہبی مواد کو مونیٹائز نہیں ہونا چاہیے۔ بلال مقصود نے یوٹیوب پر مذہبی مواد سے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا اور منافع بخش تنظیموں کی جانب سے مارکیٹنگ کے مقاصد سے اس میں مداخلت کو پریشان کن قرار دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ مولانا طارق جمیل کا چینل مونیٹائز ہے جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل مونیٹائز نہیں ہے۔ امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی میک ڈونلڈز نے سبزی خوروں کے لیے پودوں سے برگر تیار کر لیا ہے۔ کمپنی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پودوں سے بنا یہ برگر تمام تجربات سے گزر کر تیار کیا جا چکا ہے اور 2021 سے میک ڈونلڈز کی برانچز پر صارفین کے لیے میسر ہوگا۔ اس برگر کو فاسٹ فوڈ کمپنی کی طرف سے میک پلانٹ کا نام دیا گیا ہے۔
میکڈونلڈز کا کہنا ہے کہ وہ گوشت سے پاک برگر کے علاوہ چکن کے متبادل اور ناشتے کے سینڈوچ بھی بنائے گا۔ میکڈونلڈز کے انٹرنیشنل آپریشن کے سربراہ آئن بورڈن کا کہنا تھا کہ ہم بہت پرجوش ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک مزیدار اور صحت مندانہ چیز تیار کر لی ہے۔ دوستو، یہ میرے جیسے بندے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔